بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، جن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جنہیں انسان کی پیدائش سے قبل پیدا کیا گیا اور اس مخلوق کے وجود پر کسی بحث کی ضرورت نہیں۔ مسلمان جنات کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے اور کفار بھی جنات کے وجود کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معمولی سی ایک جماعت ہے۔ اسلامی حقائق میں بھی جنات کے وجود کو متفقہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اب جنات کی تخلیق کب اور کیسے ہوئی؟ بعض تاریخ دان لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے جنات کی تخلیق ہوئی تھی۔ جنات میں نیک اور بد دونوں اقسام ہوتی ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، روئے زمین پر وارد ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک جن کا نام ابلیس ہے، جو انسانوں کی دشمنی میں اندھا ہو گیا اور اس نے نفس آدم کو بہکانے کے لیے قیامت تک کے لیے مہلت مانگ رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو مسخر کر دیا، یعنی جنات ان کے مکمل قابو میں کر دیے تھے۔ جنات سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسے کام کرتے تھے جن میں صلاحیت، دانش مندی اور فنی مہارت ہوتی تھی۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں جو ہمارے حکم سے روگردانی کرتا، اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی دیگیں۔ دوستو، جنوں کے وجود کو تسلیم کرنے کی دلیل یہ ہے کہ اس سلسلے میں انبیاء کرام علیہ السلام سے بہت سارے واقعات بھی نقل کیے گئے ہیں جن کی روایات اہم ہے، جن سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ جنات ایک زندہ اور علم و عقل رکھنے والی مخلوق ہے۔ وہ جو بھی کام کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں، بلکہ وہ حکم ماننے اور نہ ماننے میں بھی خود مختار ہیں۔ جن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کے ذہن میں پیدا ایک گمان یا وہم ہو، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ جنوں کا معاملہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں اتنا زیادہ ملتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کا پیروکار سمجھتا ہے، اس کے لیے جنات کے وجود کا انکار کرنا ناممکن ہے۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی تمام جماعتیں اور گروہ جنوں کے وجود کے قائل ہیں۔ اس طرح کفار بھی اور یہودی اور عیسائی بھی جنوں کے وجود کے قائل ہیں، اور دوسرے اہل کتاب بھی انکاری نہیں ہیں۔ اسی طرح سے مشرکین عرب میں حام کی اولاد بھی جنوں کے وجود کے قائل ہیں، جبکہ کنعان کے علاقے کے لوگ اور یونان کے علاقے میں یافس کی اولاد کے ساتھ ساتھ جملہ فرقے اور جماعتیں جنوں کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ دوستو، بخاری و مسلم کی روایات کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کو لے کر نکلے اور ان کا ارادہ عکاظ کے بازار جانے کا تھا۔ ادھر شیاطین اور آسمان سے آنے والی خبروں کے درمیان رکاوٹیں پیدا کر دی گئیں اور شیطانوں پر ستارے ٹوٹنے لگے تھے۔ چنانچہ جب وہ اپنی قوم کے پاس خالی واپس آئے تو اسے آ کر بتاتے کہ ہمیں کئی رکاوٹوں کا سامنا ہے اور ہم پر شہاب ثاقب یعنی ایک ستارے کی مار پڑنے لگی ہے۔ واپسی میں کہتے کہ کسی بڑے واقعے کی وجہ سے ہو رہا ہے، لہٰذا مشرق و مغرب میں جاؤ اور دیکھو کہ یہ رکاوٹیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں۔ چنانچہ تہامہ کا رخ کرنے والے شیاطین جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نخلا میں تھے اور عکاظ میں جانے کا ارادہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، ان جنات کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی تو وہ اسے غور سے سننے لگے، کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں آسمان کی خبریں سننے سے روک رہی ہے۔ سو یہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو کہ بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے پروردگار کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ جن نازل فرمائی۔ دوستو، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میرے لیے پتھر تلاش کرو تاکہ میں اس سے استنجا کروں، لیکن ہڈی اور لید مت لانا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ پتھر پیش کر دیے جو میں نے پلے باندھ رکھے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کی کہ ہڈی اور لید سے منع کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہیں۔ میرے پاس نصیبین جو ایک شہر کا نام ہے، اس کے لوگوں کا ایک وفد آیا تھا۔ وہ بہت نیک جن تھے۔ انہوں نے مجھ سے خوراک مانگی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی کہ یہ جس ہڈی اور لید کے پاس سے جب بھی گزریں تو اس پر اپنی غذا موجود پائیں۔ دوستو، جس ہڈی کو جنات لیتے ہیں اس پر انہیں گوشت ملتا ہے، اور جس لید یعنی گوبر کو لیتے ہیں وہ دانہ یا پھل بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ اشکال وارد ہی نہیں ہوتا کہ گوبر تو ناپاک ہے، اس کا کھانا جنات کے لیے کیسے جائز ہے، کیونکہ ماہیت بدلنے سے ناپاک چیز پاک ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنات کے چنگل سے چھوٹ کر آنے والے ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنات کی غذاؤں کے بارے میں دریافت کیا تو اس انصاری نے بتایا کہ وہ لوبیا نامی سبزی کھاتے ہیں، اور وہ چیزیں جن میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا، مثلاً بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے والے کی غذا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پینے کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ جزف سے مراد یا تو وہ یمنی گھاس ہے جسے کھانے والے کو پانی پینے کی محتاجی نہیں رہتی، یا اس سے مراد پانی وغیرہ کا وہ برتن ہے جسے ڈھانپ کر رکھا جائے۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ ہڈی، لید، لوبیا اور انسانوں کے کھانے کی دیگر چیزیں جن پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے جنوں کی خوراک ہے۔ دوستو، جنوں کے کھانے اور پینے کے سلسلے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمام قسم کے جنات نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، لیکن یہ قول غیر معتبر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جنات کی ایک قسم کھاتی پیتی ہے اور دوسری قسم نہیں کھاتی پیتی۔ تیسرا قول یہ کہ تمام جنات کھاتے اور پیتے ہیں، البتہ اس میں اختلافات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ چباتے اور نگلتے نہیں بلکہ سونگھتے ہیں، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ چباتے اور نگلتے ہیں۔ یہی قول صحیح ترین ہے، جس کی شہادت صحیح احادیث و نصوص سے بھی ملتی ہے۔ ترمذی میں صحیح سند سے مروی ہے کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہاری جنات بھائیوں کی غذا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے ایک جن نے دعوت دی، میں اس کے ساتھ گیا، اس نے سامنے قرآن کی تلاوت کی، وہ جن ہمیں ایک جگہ لے گیا اور جنوں کے مکانات اور آگ کے نشانات دکھائے۔ ان لوگوں نے آپ سے کھانا مانگا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوگا گوشت بن جائے گی، اور جانور کی مینگنی تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ ہے۔ جنات کی اس مخصوص غذا کے علاوہ بھی ان کی دیگر غذاؤں سے رغبت کا پتہ چلتا ہے۔ اس سلسلے میں بے شمار روایات بھی موجود ہیں اور لوگوں کے ذاتی تجربات اور مشاہدات بھی، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی مخصوص خوراک کے علاوہ دیگر تمام انسانی غذائیں بھی کھاتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں اس کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور جب پیے تو داہنے ہاتھ سے پینا چاہیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق جنات کیونکہ انسانوں سے زیادہ لطیف ہوتے ہیں، اس لیے انسانوں کی نسبت ان کی غذا بھی لطیف ہوتی ہے۔ یہ غذا کے بخارات اور اس سے اٹھنے والی خوشبو کو بطور غذا استعمال کرتے ہیں، یا جو ہم ڈکار کے طور پر بخارات خارج کرتے ہیں اس سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ پاکیزہ جنات کی خوراک بھی پاکیزہ ہوتی ہے، اور گندے جنات کی غذا بھی ان کی طبیعت کے مطابق ہوتی ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔